السلام علیکم معزز سامعین کو خوش آمدید۔ آج ہم عالمی افسانے پر جو نصابی نشستوں کا سلسلہ ہے ہمارا، اس میں دوسرا موضوع جو ہمارے پاس ہے وہ ہے مومی گیند، جو کہ موپاساں کا ایک مشہور ترین اور فرانسیسی ادب کا پہلا افسانہ کہا جا سکتا ہے۔ تو ہم اس پر بات کریں گے۔ تو بالکل پچھلی طرح جس طرح ہم نے گوگول اور اوور کوٹ پر بات کی، اسی طرح سب سے پہلے ہم افسانہ نگار جو ہیں ہمارے، ان کا تعارف دیکھیں گے۔ اس کے بعد ہم تجزیہ کریں گے افسانے کا، اور تجزیے میں پھر جو دو چیزیں ہمارے پاس آ جائیں گی، فکری و فنی پہلو، اور اس کے علاوہ کرداری مطالعہ جو ہیں، کردار نگاری وغیرہ، کیونکہ کردار پر علیحدہ سے سوال آ جاتے ہیں، اسی لیے کردار جو ہے یہ دراصل تجزیے کا ہی حصہ ہے۔ فکری و فنی جو پہلو ہے نا، اس میں کردار آ جائے گا، لیکن کردار کو ہم پھر سے دوبارہ سے اس لیے دیکھیں گے کیونکہ یہ علیحدہ سے اس پر سوال آنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں سے یہ جو ہمارے پاس یہ جو تین ہمارے پاس حوالے بن جاتے ہیں، ان تین حوالوں سے ہم ہر افسانے کا مطالعہ کریں گے۔ تو آج کی جو نشست ہے، ہم اس میں موپاساں جو ہیں ان کا مفصل تعارف، ان کا جو سوانحی خاکہ ہے اور ان کے حالات زندگی ہیں، ان پر بات کریں گے۔ تو موپاساں یا موپساں، یہ چونکہ فرانسیسی نام ہے، اسی لیے اس کی یہ دونوں شکلیں آپ کو دیکھنی پڑ سکتی ہیں، اور پیپر میں جو بھی شکل استعمال ہو، موپاساں لکھا ہو تو وہی جواب میں آپ نے استعمال کرنی ہے، اور موپساں ہو تو ویسے ہی لکھنا ہے۔ اصل جو ان کا مکمل نام ہے وہ ہنری رینی ایلبرٹ گائے ڈی موپسانٹ یا موپاسانٹ ہے، اور ان کے جو والد تھے وہ گیسٹاؤ ڈی موپسانٹ، اور ان کی جو والدہ تھی وہ لورلی پوبٹن، یہ ان کے نام تھے۔ موپاساں جو ہیں یہ 5 اگست 1850 میں پیدا ہوئے فرانس میں۔ اگر ان کے خاندانی پس منظر کی بات کی جائے تو یہ ایک اعلیٰ طبقے اور یعنی مڈل اپر کلاس، یعنی نہ بہت اعلیٰ اور نہ ہی متوسط طبقہ، بلکہ درمیانی اعلیٰ اور متوسط طبقہ ان کا کہا جا سکتا ہے۔ ان کے جو والد تھے وہ جاگیردار تھے، اور جبکہ ان کی والدہ جو ہیں وہ ادب سے شغف رکھنے والی خاتون تھیں، اور ان کے جو ماموں تھے وہ مشہور زمانہ تب کے جو رائٹر تھے، فلابرٹ یا فلابر، جنہیں عام طور پر اردو میں 2-3 نام ہیں، کیونکہ فرینچ جتنے بھی نام ہیں ان کی آپ کو اردو میں، انگلش میں 2 سے 3 شکلیں دیکھنے میں مل سکتی ہیں۔ تو رابرٹ فلابیغ، رابرٹ فلابیر، تو اس طرح کر کے یہ 2-3 شکلیں ان کی۔ تو خیر، وہ ان کے دوست یعنی موپاساں کے ماموں فلابرٹ کے دوست سے، تو اس نسبت سے ان کی جو والدہ تھیں موپاساں کی، انہوں نے فلابرٹ کے پاس بچپن ہی سے موپاساں کو بھیجنا شروع کر دیا تاکہ ان کا جو اسلوب ہے اور لکھنے کے بارے میں ان سے یہ سیکھ سکیں۔ تو اس نسبت سے موپاساں کے جو استاد ہیں وہ رابرٹ فلابرٹ ہیں۔ موپاساں نے اپنی ابتدائی تعلیم چرچ ہی سے حاصل کی، اس کے بعد وہ یونیورسٹی آف پیرس میں بھی زیر تعلیم رہے۔ انہوں نے قانون کی تعلیم بھی حاصل کی، لیکن وہ کوئی بھی ڈگری مکمل نہ کر سکے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ ان کی تعلیم کے دوران ہی فرینکو پرشین جو جنگ تھی وہ چھڑ گئی، جس کی وجہ سے وہ تعلیم مکمل نہ کر سکے۔ ان کے بچپن کا ایک جو واقعہ ہے جس کا ان کی شخصیت پر تمام عمر اثر رہا، وہ ہے ان کی والدہ اور والد کی ناکام ازدواجی زندگی۔ ان کے والد اور والدہ جو ہیں آپس میں ان کی علیحدگی بھی رہی اور ناراضگیاں رہی، جس کا موپاساں کی جو زندگی اور شخصیت ہے اس پر بہت اثر رہا۔ تو موپاساں اپنی ماں کے پاس ہی رہے۔ ان کے والد ان سے پیار کرتے تھے اور شفقت رکھتے تھے، لیکن موپاساں ہمیشہ ان کے خلاف ہی رہے۔ اگر موپاساں کے پیشے کے لحاظ سے بات کی جائے تو یہ مختلف سرکاری وزارتوں پر رہے، اور جن میں وزارت بحریہ اور وزارت تعلیم، اس طرح کے یہ جو شعبے ہیں ان میں انہوں نے کام کیا۔ اس کے علاوہ جنگ جب چھڑی تو جنگ میں بھی انہوں نے حصہ لیا اور بحیثیت فوجی بھی کام کیا۔ ادبی طور پر یہ کہانیاں اور شاعری وغیرہ یہ کرتے تھے، اور باقاعدہ طور پر ان کا آغاز 1880 میں ہوا، جب سرکاری سطح پر کہانیاں
جنگوں کی کہانیاں، جنگ کو موضوع بنا کر اس پر کہانی لکھنے کے لیے چند ایک کہانی نگاروں کو، چند ایک لکھاریوں کو کہا گیا، تب موپاسا نے مومی گیند یا بال ڈی سوف، جو کہ اصل اس کا نام ہے، وہ لکھی، جس کی بنا پر انہیں بہت مقبولیت حاصل ہوئی، اور اس طرح ان کا ادبی جو کیریئر ہے اس کا آغاز ہو گیا۔ ان کا جو ادبی کیریئر ہے وہ نہایت مختصر اسے ہم کہہ سکتے ہیں، 1880 سے 1890 کے قریب قریب ان کا ادبی کیریئر رہا۔ اس مختصر سے کیریئر میں انہوں نے 300 کہانیاں، 6 ناول، 3 سفرنامے اور 1-2 شاعری کے مجموعے بھی لکھے۔ اگر موپاسا کی اس ازدواجی زندگی کی بات کی جائے تو موپاسا تمام عمر شادی نہ کر سکے، البتہ مختلف خواتین سے ان کی آشنائیاں رہیں، لیکن شادی باقاعدہ طور پر کسی سے نہ کر سکے۔ زندگی کے نشیب و فراز میں وہ رہے، جس کی وجہ سے ان کی ذہنی حالت اور ذہنی توازن بھی عمر کے آخری حصے میں بگڑ گیا، اور انہیں پاگل خانے میں بھی رہنا پڑا، اور عمر کے آخری ایام انہوں نے اسپتال میں بھی گزارے۔ اس کے علاوہ انہوں نے خودکشی کی کوشش بھی کی، اور انہیں آتشک کی بیماری بھی لاحق تھی۔ تو اس سب کے پیش نظر وہ 6 جولائی 1893 کو وفات پا گئے، تب ان کی عمر 42 برس تھی۔ تو یہ تھے مختصراً موپاسا کی زندگی کے حالات۔ اگر ادبی طور پر اب ہم موپاسا کا تعارف کروائیں تو موپاسا فرانسیسی ادب کے بہت نامور مصنف، شاعر اور افسانہ نگار کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ موپاسا نے ادبی طور پر بہت سے اہم موضوعات پر قلم اٹھایا، جس میں معاشرتی تنقید، لوگوں کے رویے، اس کے علاوہ جنگ کے جو حالات ہیں، جنگوں سے نفرت اور حب الوطنی، جنس اور جنسیات وغیرہ، یہ بھی موپاسا کے اہم موضوعات میں شامل رہے۔ اگر ادبی تحریک کی بات کی جائے تو موپاسا حقیقت پسندی کی تحریک سے وابستہ تھے، اور انہوں نے کبھی بھی رومانویت اور تخیلاتی کہانیاں اور ان چیزوں کو پرموٹ نہیں کیا، جبکہ ان کی تمام جو کہانیاں ہیں وہ حقیقت پسندانہ پہلوؤں پر اور حقیقی معاشرے اور حقیقی کرداروں پر حقیقی تنقید کرتی ہمیں نظر آتی ہیں۔ تو یہ سب بنیادی باتیں تھیں موپاسا کے بارے میں۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جو شامل نصاب موپاسا کا ہمارے پاس افسانہ ہے، جس کا ترجمہ ڈاکٹر کوثر محمود نے مومی گیند کے نام سے کیا ہے۔ اصل اس کا نام بال ڈی سوف ہے۔